تو آج کا عنوان ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو ترک کر کے ولایت کو اختیار کیا۔ ولیوں میں اپنے اپنے درجے ہیں۔ ایک کثرت عبادت کرتے کرتے اللہ کا ولی بن گیا، شروع میں چور تھا توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا، شرابی تھا توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ لیکن یہ انوکھے ولی ہیں جو بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ شراب کو چھوڑ کر ولی بننا یہ سمجھ میں آتا ہے، چوری ڈکیتی چھوڑ کر ولی بننا یہ بھی آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن بادشاہت کو ترک کر کے بادشاہی چھوڑ کر اللہ کا ولی بننا یہ بہت کم ہے۔ کیونکہ جو بادشاہت کا نشہ ہے نا یہ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ یہ اس نشے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم و جبر کیا، لیکن بادشاہتیں نہیں چھوڑی لوگوں نے۔ کرسی کا نشہ سب سے الگ ہی نشہ ہے، لیکن یہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ انہوں نے بادشاہت چھوڑی اور اللہ کے ولی بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نانا بادشاہ تھے، ابراہیم بن ادہم کے نانا بادشاہ تھے، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی بادشاہ آگے اپنا ولی عہد ابراہیم بن ادہم کو مقرر کر دیا، اور یہ ولی بن گیا، یہ بادشاہ بن گیا۔ تو اپنے نانا کی بادشاہ منتقل ہوتے ہوئے ان کے پاس آئی اور یہ بھی بادشاہ بن گیا۔ طبیعت ان کی شروع سے بڑی پاکیزہ تھی، اچھی تھی، اور پاکیزہ خصلت لوگ ہی اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلانا چاہا تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، ایسے حالات اور واقعات پیدا کر دیے کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم خود بخود کھینچتے چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میری آواز آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سپیکروں کی گونج تو نہیں ہے؟ اگر یہ گونج ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو سپیکر کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ قریب قریب ہو جائیں، بس مجھے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک دن بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم بن ادہم کے بادشاہ ہیں بلخ کے، اور ان کے محل کے سامنے مین گیٹ کے اوپر ایک درویش بادشاہ کے سیکورٹی گارڈوں سے، چوکیداروں سے الجھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے مجھے اندر جانے دو، میں نے آرام کرنا ہے، میں نے رات یہاں گزاروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ سیکورٹی گارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، غیر متعلقہ آدمی اندر نہیں جا سکتا، تھانے میں نہیں جا سکتا، ایم پی اے ایم این اے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، بادشاہ کی حدود میں کیسے داخل ہوگا؟ تو وہ کہہ رہے نہیں، یہ صحرا ہے، یہ سرائے ہے۔ سرائے پہلے زمانے میں ہوٹل ہوا کرتے تھے کہ جہاں آنے جانے والے لوگ جو ہے وہ رات گزارتے تھے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ یعنی بادشاہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ جگہ بنائی ہوتی تھی جن میں کھانے پینے کا، سونے کا انتظام ہوتا تھا، مسافر ان جگہوں میں رات گزارتے اور چلے جاتے۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ سرائے ہے، میں نے رات گزارنی ہے اور اگلے دن چلے جانا ہے۔ اور بادشاہ کے درباری سیکورٹی گارڈ، انچارج، چوکیدار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ ان میں بحث مباحثہ تکرار ہو رہا ہے، اور یہ تکرار ابراہیم بن ادہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں الجھ رہا ہے، کیوں بحث مباحثہ کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ سرائے ہے اور میں نے یہاں رات گزارنی ہے۔ وہ چوکیدار کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ سرائے نہیں ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے سرائے ہے، یہ تمہیں بادشاہ کا محل نظر نہیں آتا؟ تو اب وہ
شخص پوچھتا ہے، وہ درویش پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بتاؤ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ پردادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ سلسلہ نسب بیان کیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا۔ کہا اس کے بعد کون ہوگا؟ کہا میرا پوتا۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ کہا پڑپوتا۔ تو کہا پھر دیکھو، کبھی دادا، کبھی پوتا، کبھی باپ، کبھی بیٹا، یہ آنا اور یہ جانا، یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ سرائے مسافر میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کبھی دادا آیا، کبھی پوتا آیا، کبھی باپ آیا، کبھی بیٹا آیا، یہ سرائے تو ہے اور کیا ہے؟ تو اس بات نے ابراہیم بن ادم کے دل پر بڑا اثر کیا، ان پہ ایک جھٹکا لگا اور وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، کبھی دادا، کبھی پوتا، کبھی بیٹا، کبھی باپ، کبھی بیٹا، یہ آنا اور یہ جانا، ہمیشہ یہاں کوئی ایک تو نہیں رہتا۔ اب ابراہیم بن ادم اسی کیفیت کے اندر وہ واپس اندر گئے، پھر آرام کیا، اور پھر انہی کے بعد ایک اور واقعہ ان کے ساتھ پیش ہوا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے سے آرام کیا، بستر پر محو خواب ہوئے تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ پوچھا کون؟ چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ کا کیا کام؟ بادشاہ کا محل، اس کی چھت پہ اونٹ کا کیا کام ہے؟ یہاں اونٹ کیسے ملے گا تمہیں؟ تو وہ آگے سے پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں خدا کا کیا کام ہے؟ بادشاہ کے محل میں خدا کیسے ملے گا تمہیں؟ تو یہ بات ان پر اور اثر کرتی ہے، وہ اور اس کو بڑا دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اس سے متعلق کئی واقعات ہیں۔ اب یہ وہ ساری صورتحال ان کے ساتھ پیش آئیں تو یہ بے چین بے قرار ہوئے اور باہر کو نکلے کہ یہ کوئی نفسیات ہے، کوئی دباؤ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چھت پہ میری چھت پہ بندہ اونٹ تلاش کر رہا ہے، گھر کے باہر آ کر چوکیدار سے لڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سرائے ہے، چلو باہر نکلتے ہیں، ہوا کھا کے آتے ہیں۔ اب وہ باہر نکلے تو در و دیوار سے آوازیں آتی ہیں کہ ابراہیم، خدا بادشاہت میں نہیں ملتا، خدا بادشاہیوں میں نہیں ہے۔ تو بس ادھر ہی گھوڑے سے اترے، کہا پر خدا بادشاہت میں نہیں ہے تو پھر مجھے بادشاہ سے کیا لینا دینا۔ توبہ کی، بادشاہت کو خیر بات کہا، اور پھر وہاں سے یہ نشابور کی طرف نکلے اور کسی غار کے اندر 9 سال تک گمنامی کی زندگی گزاری اور عبادت کے اندر مصروف رہے، اور اتنے عبادت گزار بنے، اتنے عبادت گزار، اتنے ریاضت گزار کہ یہ اپنی زندگی میں ہی ان کی مثالیں مشہور ہو گئی، لوگ اپنی زندگی میں ضرب المثل بن گئے۔ کوئی آدمی اگر زیادہ عبادت کرتا تو اس کا ساتھ والا کہتا یہ تو ابراہیم بن ادم بن گیا ہے، یعنی جس طرح وہ عبادت گزار تھا یہ بھی اسی طرح عبادت گزار بن گیا ہے۔ تو لوگ عبادت کرنے والوں کو ابراہیم بن ادم کہا کرتے تھے کہ یہ تو ابراہیم بن ادم ہو گیا ہے، یعنی کہ ابراہیم بن ادم کی طرح تارک دنیا ہو گیا اور عبادت کے اندر ہی دن رات رہتا ہے۔ اور اس قدر ضرب المثل بن گئے کہ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ دمشق کی مسجد کے اندر رات عشاء کی نماز کے بعد ابراہیم بن ادم دمشق کی مسجد میں چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد وہاں ذکر اذکار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آئے اور انہوں نے کہا چلو بھائی مسجد خالی کرو، سارے بند کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے امام سے کہا کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ وظیفہ کر لوں۔ اس امام نے ایسے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا چل باہر نکل، تو بڑا ابراہیم بن ادم آیا یہاں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولا چل باہر نکل، اپنے گھر پہ جا کے وظیفے کرنا، بڑا آیا ابراہیم بن ادم، ابھی رات کو وظیفے کرے گا، مسجد بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے نکال دیا،
تو انہوں نے باہر نکل کے سیڑھیوں پہ اپنا وظیفہ مکمل کر لیا، اور جب صبح ہوئی امام صاحب آئے، اذان دی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگ اٹھے اور ابراہیم بن ادم کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ دوسرا اٹھا، انہوں نے پہچان لیا کہ ابراہیم بن ادم ہے، ایک آیا ہاتھ چومے، دوسرا آیا ہاتھ چومے، تیسرا آیا۔ امام صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو ابراہیم بن ادم ہے۔ اس نے کہا اللہ میں کیا کر بیٹھا، میں تو رات کو ہی نہیں ان کے بازو سے پکڑا اور میں نے کہا چل باہر نکل، تو بڑا ابراہیم بن ادم آیا۔ یعنی اتنی ضرب المثل ہو چکے تھے۔